ایران اور اسرائیل کے جنگ کے بیچ جو ایران کے خامنئی صاحب ان کی شہادت کی بات سامنے آ رہی ہے. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے شیعہ دھرم گرو مولانا سیف عباس صاحب ہیں. ان سے جانیں گے کہ آخرکار جس طرح سے جو اتنا بڑا حادثہ سامنے آیا ہے آخرکار ان کے دوارا یا شیعہ کمیونٹی کے دوارا آگے کیا کچھ کیا جائے گا. مولانا صاحب جو خامنئی صاحب تھے ایران کے پریزیڈنٹ، ان کا شہادت کی خبر آ رہی، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقینی طور کے اوپر آج ایرانی میڈیا کے ذریعے جس افسوسناک خبر کی تصدیق کی گئی ہے بہت افسوسناک ہے. فقط یہ شیعوں کے لیے لیڈر نہیں تھے، یہ ہر انسان کے لیڈر تھے، ہر مظلوم کے لیڈر تھے، ہر مسلمان کے لیڈر تھے. ابھی آپ نے دیکھا غزہ میں کس طریقے سے انہوں نے مظلوموں کی حمایت میں آواز کو بلند کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران، امریکہ نے اور اسرائیل نے کل ایران پہ حملہ کیا تھا، وہ حملہ جو ہے دہشت گردانہ حملہ تھا. وہ جنگ چھیڑی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ اور اسرائیل کس طریقے سے دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ ہے وہاں جنگ کا ماحول کس طریقے سے بنا دیا ہے کہ آج سب کے سامنے ہے. کیونکہ جو خامنئی صاحب تھے وہ تمام ایسے دیش ہیں مسلم کمیونٹی کے، ان کو اپنا رہبر مانتے تھے اور ان سے بڑی امیدیں تھیں. جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی ہے، کیا اب آگے ان کی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ دیتا ہے نعمت، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کے بدلے میں دوسری نعمت عطا کرے گا. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو خامنئی صاحب تھے انہوں نے جس طریقے سے آواز کو بلند کیا ہے، بہت سے مسلم ممالک ہیں لیکن وہ ان انسانیت دشمن لوگوں کے ہاتھوں کے کھلونا بنے ہوئے ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہو گئے. لیکن خامنئی صاحب کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ کبھی کسی سے انہوں نے انسانیت کی نصرت، مظلوموں کی حمایت میں کسی سے کمپرومائز نہیں کیا. یہی ان کی کوالٹی تھی. اور آج دنیا، میں سمجھتا ہوں کہ جب نعمت کوئی چلی جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے. وہ ممالک، مسلم ممالک، کہ جو مسلم ممالک خامنئی صاحب کی قدر نہیں کر رہے تھے، ان کو آج شہادت کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ سب یتیم ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کے دوارا کوئی پروٹیسٹ کو کیا جائے گا کیونکہ اتنی بڑی ابھی گھٹنا سامنے آئی ہے؟ دیکھیے پروٹیسٹ کیا، اب ہم لوگ تو بس یہی ہے کہ ہمارا یہی پروٹیسٹ رہتا ہے کہ اپنے ملک کے سنویدھان کے اعتبار سے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، مرد آباد امریکہ اور اسرائیل کو کہتے ہیں. اور جو ہمارے کے یہاں ہے کہ اگر کوئی ہمارا شہید بھی ہو جاتا ہے تو ہم جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، ہم ان کی مجلس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں. یہی ہم لوگ کریں گے. اچھا، ایک آخری سوال. خامنئی صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد جو ان کے بیٹے تھے ان کو وہاں کا پریزیڈنٹ بنانے کی بات سامنے آ رہی ہے. اس کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ اس کو ٹھیک ڈھنگ سے آگے نبھا پائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیاسی ہے، اور پریزیڈنٹ خامنئی صاحب نہیں تھے، وہ پریزیڈنٹ کے بھی اوپر تھے، سپریم تھے وہ. تو پریزیڈنٹ نہیں تھے اور پریزیڈنٹ دوسرے ہیں جو ابھی موجود بھی ہیں. اب ان کی جگہ کے اوپر کس کو لاتے ہیں، یہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ اس بات میں فیصلہ کریں گے. اس بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے کیا بات کہہ سکتے ہیں. تو صاف طور پر یہ شیعہ دھرم گرو مولانا سیف عباس صاحب تھے جن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے جو اسرائیل اور امریکہ کے دوارا یہ شرمناک گھٹنا کی گئی ہے اس کی آگے بھرپائی نہیں کی جا سکتی، اور شیعہ سمودائے کے جو لوگ ہیں یا سنی سمودائے کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار اس کا ویروଧ کریں گے اور پروٹیسٹ بھی کریں گے. کیمرہ مین مہندی حسن کے ساتھ مظہر حسین، بھارت سماچار، لکھنؤ.